الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی دائیں طرف ہوں اور اللہ کی دونوں طرفیں دائیں ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کی بات کو سنتے ہیں، اس میں سے اچھی باتوں کو لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کو اللہ جل شانہ ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک بوڑھے صحابی آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان کو فضیلت سنائی۔ تم گھر سے چل کر یہاں تک آئے ہو، جس درخت پتھر ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے استغفار اور دعا کی۔ تم صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ جل شانہ 4 بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھیں گے، اندھے پن سے، اور اللہ جل شانہ برس کی بیماری سے اور کوڑ سے، ان چیزوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دین کی بات کو سننا، دین کے لیے آنا اللہ کی توفیق سے ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور ایک کامیابی وہ ہے جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ نے کامیابی بتائی ہے۔ انسان اللہ جل شانہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنا سوچتی ہے، اللہ جل شانہ اپنے بندے پر اس سے کتنے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصے کو دنیا میں اتارا ہے، اس ایک حصے کے اندر ساری دنیا کی ماؤں کی محبت جمع ہے۔ جتنی بھی مائیں ہیں ان کو اپنے بچوں سے جو محبت ہوتی ہے، اور جانوروں کی ماؤں میں جتنی اپنے بچوں سے محبت ہے، اور پرندوں میں، اور یہ ساری چیزوں کی ملا کر یہ ایک حصہ ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں۔ پھر مشکل کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ جل شانہ کامیابی بتاتے ہیں اس کو یہ کامیابی نہیں سمجھتا۔ یہ کامیابی ظاہری نقشوں کو، سامانوں کو، دنیا کی چیزوں کو، ان چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ قرآن پاک میں شروع ہی میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں، ناکامی کس کو کہتے ہیں، اور زندگی کا بننا اور بگڑنا کس کو کہتے ہیں، امریکہ والوں کو نہیں پتا، روس والوں کو نہیں پتا،
چین، جاپان، دنیا کے کسی ملک والوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کی مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، علم الہی سے فائدہ اٹھاؤ تو کامیاب ہوگے۔ اس لیے شروع میں فرما دیا کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ کیونکہ علم حاصل کرنے کے جو راستے ہیں، دیکھنا ہے، سننا ہے، یہ سب انسان کے کمزور ہیں۔ انسان کمزور پیدا ہوا، خلق الانسان ضعیفا، پیدا ہی کمزور ہوا ہے۔ اس کا دیکھنا، ایک طرف دیکھیں تو باقی 5 طرف ہمیں نظر نہیں آتا، ایک طرف نظر آتا ہے، وہ بھی پردے کے پیچھے نہیں نظر آتا، اور سامنے جو نظر آتا ہے تو وہ بھی صرف اس کا ظاہر نظر آتا ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ نہیں نظر آتا۔ اور اللہ جل شانہ کا دیکھنا بڑا زبردست ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ اور اللہ کا سننا بڑا، یہ ایک بات کو سنے، چند آدمی بولیں تو یہ کسی کی بھی نہیں سن سکتا انسان، اور اللہ جل شانہ کا سننا کامل ہے۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے اس کو غافل نہیں کرتا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن ایک میدان میں جمع ہو کر ایک وقت میں بولیں اور اللہ جل شانہ ان ساروں کی ایک وقت میں سنتے ہیں، اپنی اپنی بولی میں بولیں، وہ سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، سب کی بات کو سنتے ہیں، اور پھر ان سب کی تمناؤں کو پورا کر دیں، تو کہا ہمارے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو اس کی تری سے سمندر میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس کا سننا اتنا زبردست ہے، اس کا دیکھنا اتنا زبردست ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے، بالکل برابر ہے، تم میں سے کوئی آدمی کسی کے کان میں چپ کے بات کرے، اس آواز کو سننا، اور جو اونچی آواز سے بولے، ان دونوں کو سننا ہمارے لیے برابر ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کچھ کرے، اور جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے کرے، ان دونوں کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے۔ اس کا دیکھنا بڑا زبردست، اس کا سننا بڑا زبردست، اس کا علم بڑا زبردست۔ انہ یعلم السر واخفی، دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، فوجی ان کو سامنے سلوٹ مارتے ہیں اتنی زور سے کہ سڑک ہل گئی، اور جب وہ چلا گیا تو لوگوں کہتے ہیں سور چلا گیا ہے، جاؤ، اب پیچھے سے سور کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور سامنے سلوٹ مار رہے ہیں۔ لیکن اللہ وہ ہیں کہ وہ ہمارے دل کے رازوں کو، انہ یعلم السر واخفی، دل کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ دل کا راز وہ ہے جو ہم نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، کسی نہ اپنے کو نہ پرائے کو، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتیں وہ کون سی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہمارے دل میں ابھی تک جو خیال نہیں آیا، سال بعد آئے گا، پرسوں آئے گا، ہمیں نہیں پتا کیا آئے گا، اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ ہم تمہارے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں، تمہاری کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں، اور تم ہماری کسی بات کو نہیں جانتے سوائے اس کے جو ہم نے خود تمہیں بتائی۔ ماضی، حال، مستقبل انسانوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ 1000 سال پہلے کیا ہوا اور 1000 سال بعد کیا ہوگا، سب اللہ کے سامنے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ اس کا دیکھنا بڑا زبردست ہے، اس کا سننا بڑا زبردست ہے، اس کا علم بڑا اس نے اپنے علم کامل سے، اپنے علم کامل، اللہ کا علم زیادہ بھی نہیں ہوتا، باقی انسانوں کا انسان سیکھتا ہے تو اس کا علم زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا علم کبھی زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے پہلے کم تھا۔
کم ہے ہی نہیں. اللہ کا علم کامل ہے، اس لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے بتایا کہ کامیابی کیا ہے. اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ تو سب کا اللہ نے کرنا ہے، کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں. اس کائنات کے ہر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے اور کوئی نہیں ہے. اور اللہ جل شانہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے. وہ تو تمہارے دل کے یقین، ایمان کو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے جس دن اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام اپنی اپنی جگہوں پہ، صرف شروع والے اکٹھے ہوئے تھے، باقی تو صحابہ فرماتے ہیں فتحت اسماعنا. اس دن اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کر دیا. 2 میل دور والا بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا بغیر اسپیکر کے جیسے سامنے والا سنتا. اس دن آپ نے جیسے ایک شفیق باپ مرتے ہوئے اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے بچوں کو بتاتا ہے، اس وقت آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں حجۃ الوداع کے خطبے میں، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم ایک باپ کی اولاد ہو. کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے قریبی لوگ کوئی میرے رشتہ دار ہیں؟ ایسا نہ سمجھنا، میرے قریب تو تقوی والے ہیں، تقوی والے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ قریبی لوگ ہیں. اور اس میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا یمن، تو ان سے بھی آخری بات یہی فرمائی تھی، ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، میرے قریبی، سب سے قریبی لوگ قیامت کے دن متقی لوگ ہوں گے. تو ایمان اور اعمال، اس پر کامیابی. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. کس کو دیکھ؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے تو لام تاکید، نون تاکید قسم کے درجے میں ہوتے ہیں. قسم کی جگہ تاکید کر کے اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ ضرور بے ضرور ہم تمہیں مزے کی زندگی گزروائیں، پاکیزہ زندگی گزروائیں، بہترین زندگی دنیا میں گزروائیں گے، اور آخرت میں تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. بہترین. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اسی لیے چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، چاہے گورے رنگ کا ہو، چاہے اردو بولتا ہو، چاہے عربی بولتا ہو، چاہے انگلش بولتا ہو، دنیا کا ہر انسان مرد ہو یا عورت، ہر ایک کامیابی چاہتا ہے، ہر ایک اچھی زندگی چاہتا ہے. اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ یورپ والوں کو نہیں پتا، امریکہ والوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایمان اور اعمال تیار کر لو، ہم تمہیں اچھی زندگی گزروائیں. ساری دنیا اسی لیے اسکول پڑھتے ہیں، اسی لیے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسی لیے تجارتیں کرتے ہیں، اسی لیے سیاست کرتے ہیں، اسی لیے ساری دنیا کی حرکتیں اسی لیے ہیں تاکہ ہماری زندگی اچھی گزرے. اور اللہ بتا رہے ہیں اپنے علم کامل کے ساتھ کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہم زندگی اچھی گزرواتے ہیں. دنیا میں بھی چین، سکون، اطمینان، اور آخرت میں بھی تمہیں بہترین بدلہ دیں گے. جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، ویسے ہی آخرت میں ہوگا، ویسے ہی تمہارے ساتھ حشر ہوگا. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، بدلہ دینے والی ذات کبھی سوتی نہیں. فکن کما شئتا، اب تمہاری مرضی ہے، جیسے چلو. کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی ساری نصیحت کی باتیں اس کتاب میں آ گئی ہیں. فمن ابصر فلنفسی، اب جو آنکھیں کھول کر چلے گا وہ خود ہی فائدہ، اپنا ہی فائدہ کرے گا. ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کر چلے گا وہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کرے. ہم نے تو سب کچھ بتا دیا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، شروع سے آج تک ہمیشہ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خلاف کثرت تھی، سارے لوگ ان کے خلاف تھے. نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، ان کی تعداد تھوڑی، اور وہ لوگ ان کو کہتے تھے، بڑے بڑے سردار، کہ تمہارے ساتھ تو گرے پڑے لوگ ہیں، دنیا کے گرے پڑے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ. اور وہ ایمان والے، اعمال والے، وہ چلتے رہے. اللہ جل شانہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور وہ جو کثرت والے تھے ان سب کو ناکام کر دی. نبی کا بیٹا، نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کی بیویاں اگر وہ بھی ایمان اور اعمال والی نہیں تھیں تو ان کو بھی کہا گیا کہ چلو اس دوزخ میں چلے جاؤ. وہاں تو ایمان اور اعمال پر فیصلہ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام 4 بیٹے تھے، 3 کامل ایمان والے، وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک بیٹا جو انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. کہتے ہیں بری مجلس اتنی خطرناک چیز ہے، بری مجلس اتنی خطرناک ہے. اس لیے پسر نوح بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے 950 سال تبلیغ کی تھی، چلہ 3 چلے نہیں، 950 سال تبلیغ کی. وہ جب طوفان اور وہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کلمہ پڑھ لے، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا سآوی الی جبل، میں اس پہاڑ پہ چڑھ کے پانی ہے نا، پانی سے کیا ہوتا ہے، میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا. کہ یہ عذاب والا پانی ہے، اس سے تمہیں پہاڑیاں نہیں بچا سکتی. اتنے میں موج اس کو بہا کر بھی لے گئے. اب نوح علیہ السلام نے اتنی دعا کر دی، اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، یہ بھی میرے اہل میں سے ہے. او ہو اللہ ایک جملہ بھی کہہ دیتے تھے کافی تھا، 4 جملے بولے. یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، بیٹا ہے، فرما رہے تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، ان کے عمل ٹھیک نہیں ہے. آگے فرمایا کہ ہرگز ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ. اب نوح علیہ السلام بہت روئے، اتنا روئے، اللہ کی ڈانٹ تو معمولی نہیں، وہ جو جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو پتہ ہے. بہت روئے، بہت روئے. اللہ آئندہ نہیں دعا کروں گا. کہ کیوں، ہمارے کام میں دخل کیوں دیا ہے؟ قیامت کے دن بھی جب لوگ جمع ہو کر جائیں گے، نوح علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ ہم اتنے سخت پھنسے ہوئے ہیں، سفارش کرو. تو وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، آج میرا کیا بنے گا؟ میں نے ایک دعا مانگی تھی بیٹے کے لیے، خفا ہو گئے تھے، اس لیے مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. تو اس لیے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر سفارش نہیں چلتی. ابراہیم علیہ السلام کے والد قیامت کے دن وہ بھی کہیں گے کہ آج مجھے بچا لو. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو آپ کو کہتا تھا نا میری بات مان لو، میری بات مان لو، کتنی دفعہ منت سماجت کی تھی، اور آج مجھے بچا لو. وہ کہیں گے اللہ، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ تو کافر پر تو جنت حرام ہے، دیکھو اس کی طرف، تو بجو کی شکل میں، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دو. اس لیے ایمان اور اعمال پر کامیابی ملتی ہے. آپ نے فرمایا تھا اے فاطمہ اپنے لیے آخرت کی تیاری کر لو. اے بنو عبد مناف، اے بنو عبد شمس، اے فلاں فلاں، اپنے سارے خاندان کے نام لے لے کر میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. دنیا کی رشتہ داری ہے، اس کا خیال دنیا میں رکھوں گا، آخرت میں. اس لیے ایمان اور اعمال پر فیصلہ ہوگا. اللہ جل شانہ فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے، اور ایمان اور اعمال پر فیصلہ کرنا ہے. ایمان اور اعمال پر دل کے اندر صحیح یقین ہے، ایمان ہے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہیں تو کامیاب.
اور صحیح نہیں ہے تو ناکام ہوں۔ تو اس لیے پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے، باقی سب کو تباہ کر دیے۔ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تھا تو پھر ہم نے زمین آسمان ہی ہلا دیے تھے، اتنا پانی بھیجا کہ وہ کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے، باقیوں کو تباہ کر دی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اب ان کو دعوت دینے کا حکم ہوا، دعوت دے رہے ہیں، والد کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور اپنی قوم پر بھی محنت فرما رہے ہیں۔ وہاں پر اب وہ اس کے بعد جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے، جو ایمان والے نہیں تھے وہ ناکام ہو گئے۔ نمرود اور نمرود کے ساتھ جو تھے وہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا اور وہ فرماتے تھے میری زندگی کے وزیر کے بیٹے تھے، بڑے بہترین گھر میں سامانوں میں رہتے تھے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ نہیں، میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں تھے، جنت کی نعمتیں۔ ایمان اور اعمال پر اللہ جل شانہ نے کامیاب فرما دی، ان کی قربانیوں پر خوش ہو کر فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا آپ کی اولاد میں سے ہوگا، ہزاروں نبیوں کے باپ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون ان کے مقابلے میں، اب فرعون کہتا تھا کہ یہ حکومت میرے پاس، یہ سامان میرے پاس، میں بہتر ہوں یا یہ آدمی بہتر ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ آدمی بہتر؟ میرے پاس حکومت، فوج، سب کچھ، میرے پاس اتنی سامان، میرے پاس دریاؤں کا بھی مالک ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں، تیرے باپ دادوں کا بھی وہ رب ہے، تو اب پیدا ہوا ہے، مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا تھا اپنی قوم کو تمہارے رسول تو پاگل لگتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اب فرعون اور اس کو حکومت اس کو نہیں بچا سکتی، لاکھ کتنے بچے مروا دیے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پال کر یہ بتایا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں۔ کتنے سخت حالات آئے اپنی قوم کو، جب اللہ کا حکم ہوا کہ لے کر نکلیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، بنی اسرائیل کو، تو اب وہ راستہ بھول گئے۔ اب وہاں پہنچے کہ آگے بحیرہ قلزم اور پیچھے فرعون کی فوج، تو ان کی قوم والوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، وہیں اچھے تھے، تم نے وہاں سے نکال کر نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ حالات اتنے خراب ہیں، آگے جائیں تو سمندر کا پانی اور پیچھے جائیں تو فرعون کی فوج۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ڈانٹا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا کہ ان معی امریکہ، ان معی خدا نہ خواستہ کوئی اور لفظ، یہ نہیں کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پانی ڈبو نہیں سکتا، یہ فرعون کی فوج کچھ کر نہیں سکتی، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ کرتے ہیں، تنہا تنہا وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، جو وہ چاہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دے، فرعون سے چھینا نہیں، ان سامانوں کے اندر اس کو تباہ کر دی، ان سامانوں کے اندر ان کو تباہ کر۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد، فرما رہے ہیں کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں، میلوں لمبے کھیتیاں، اور ان کے عزت کی بیٹھنے کی جگہیں، اور ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں تھیں جن میں وہ رہتے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، باغات تھے، بیٹھکیں تھیں، گھر تھے، اسلحہ تھا، فوج تھی، پولیس تھی، سب کچھ تھا،
لیکن ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان روئے. ہم نے ان کو 16 لاکھ کی فوجوں کو وہ لے کر آیا، خود ہی سب کو جمع کر رہا ہے، ساروں کو خط لکھے، پورے اپنے رشتہ داروں کو، سارے ملک والوں کو، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہمیں تو ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن تم سب جمع ہو جاؤ، سب کو مرنے کے لیے بلوا رہا ہے، سب کو اکٹھا کیا، خود ہی انتظام کر. اصل میں تو اوپر سے نظام چلتا ہے. اب اس کے وہ سارے کے سارے اس نے سب کو جمع کیا، سارے سرداروں کو، سارے وزیروں کو، سارے رشتہ داروں کو، سب کو جمع کر لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد، میرے ساتھ اللہ ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس سمندر سامنے تھا کہ اس پر لاٹھی ماریے، لاٹھی ماری. اب عقل کیا کہتی ہے کہ ایک طرف دشمن ہو اور ایک طرف پانی ہو تو کدھر لاٹھی مارنی چاہیے، لیکن وہ تو حکم پورا کر رہے ہیں. اس پانی پر جو لاٹھی ماری تو 12 قبیلے تھے ان کی قوم کے، 12 خشک راستے بحیرہ قلزم میں بن گئے، خشک راستے. اور وہ چلتے، بیچ میں پانی کی دیواریں ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں باقیوں کا کیا حال ہے، انہوں نے دعا کی تو بیچ میں کھڑکیاں بھی بن گئی، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ادھر پہنچ کر اس سمندر کو دوبارہ نہ مار دینا، آج ہم نے یہاں پہ ان کو ڈبونا ہے، اس کو دوبارہ نہ پانی کو ہلانا. اب یہ سب کے سب چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سارے کے سارے پار ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے فرعون جب آیا شروع میں تو وہ گھبرایا، پھر اس نے اب لوگوں پر اپنا روب بھی قائم اس لیے اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ان غریبوں کی، یہ سمندر تو میرے تابع ہے. اچھا، اب جب اس کی ساری فوج اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ قلزم کو حکم دیا کہ تو چلتا تو فرعون کے ملک میں تھا لیکن حکم تو میرا چلتا ہے، اے پانی تم آپس میں مل جاؤ. اور وہ پانی سارے کا سارا جب آپس میں ملا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی 16 لاکھ کی فوجوں کو ختم کرنے میں 16 دن نہیں لگائے اور 16 مہینے اور 16 گھنٹے نہیں لگائے، ایک لمحے میں ان سب کو ختم کر دی. موسیٰ علیہ السلام سے کوئی فوج نہیں تیار کروائی. جب وہ نماز پر آگے، کلمہ نماز، تورات تو ان پر نازل ہوئی، فرعون کے مرنے کے بعد تورات نازل ہوئی. پہلے صرف کلمہ نماز کی حقیقت تیار کرو. وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم والے کہتے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر فرعون مسلط تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون مسلط ہے. تو وہ ان کو کہتے تھے ایسے نہیں ہوگا، نماز کی حقیقت والی نماز تیار کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے. تم ان کی عدالتوں میں نہ جایا کرو، فرعون کی عدالتوں میں نہ جاؤ، اللہ کے دربار میں جایا کرو، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی، پھر انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کم وقت بھی مرا یا وہ تو بہت ظالم تھا، بڑی بڑی میخیں کمر میں اور ہاتھوں پہ ٹھوک دیتا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا فرعون. اس کی بیوی جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی، اس نے بڑے اس کو سبز باغ دکھائے. آسیہ، اس نے کہا کہ میں ملک مصر کا بادشاہ اور تم ملکہ ہو اور میں تمہیں یہ دوں گا. اس آدمی کے پاس کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتی تھی خیال بدلتا ہے، ایمان نہیں بدلتا. ایمان اندر اتر جاتا ہے تو پھر بدلتا نہیں. تو اس نے کہا اس کو تکلیفیں دو، اس کے رشتہ داروں کو بلایا، اس کو بتاؤ میں کیا کرتا ہوں. اب انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ کہتے تھے، پھر پوچھتے کیا رائے ہے، کیا خیال ہے. خیال بدلتے ہیں، ایمان تو نہیں بدلتا، ایمان تو اندر اتر گیا ہے. تکلیفیں دو، میخیں ٹھوک دو. وہ ناز و نعمت میں پلی ہوئی وہ عورت، لیکن ایمان دل میں اتر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہوگی آخرت میں. دنیا میں جسم فرعون کے گھر میں تھا لیکن ایمان اور اعمال پر آخرت میں اتنی بڑی جنت میں جائے. تو اس لیے ایمان اور اعمال سے کامیابی ملتی. تو پھر وہ فرعون ناکام ہو گیا. اللہ نے اس کی لاش اٹھا کر پانی سے باہر پھینک دی کہ یہ مر گیا ہے، دیکھ لو. آخری وقت میں اس نے بہت چیخو پکار کی. پہلے باڈی گارڈوں کو بلایا، فلاں دستہ. انہوں نے کہا آج کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر اس نے فوراً کہا کہ میں ساری زندگی میری محنت غلط تھی، میں غلط تھا،
آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اس وقت پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب کلمہ پڑھتا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، موت کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوتا، کیچڑ اس میں ڈالا کہ چل تیرے جسم کو اب ہم باقی رکھیں گے تاکہ انسانیت کو پتہ چلے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا۔ اس کے جسم کو اللہ نے باقی رکھا ہو۔ تو اس لیے فرعون حکومت سے کامیابی ملتی تو وہ بڑی حکومت والا تھا۔ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، اس نے کہا میں مال سے کامیاب ہوں گا، روز نئے حکم سناتے ہیں، روز زکات دو، روز، یہ کیا مصیبت ہے۔ اس نے ایک عورت کو مال دے کر تیار کیا کہ جب بیان کے لیے کھڑے ہوں تو تم تہمت لگا دینا تاکہ آئندہ بات ہی ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اس عورت نے تہمت لگا دی۔ قارون بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت خوش ہوا کہ آج تو میں جیت گیا، تہمت لگ گئی، آئندہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ دعوت دیں۔ خوش ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے اس عورت پر، سچ بولو۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ڈر گئی، ان کا آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ قارون بیٹھا ہے نا، اس نے مجھے یہ پیسے دیے تھے، اس نے کہا تھا کہ ایسے کروں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اے اللہ نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، آج زمین آپ کی بات مانیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کر زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لو۔ اب وہ ٹخنوں تک زمین نے پکڑ لی۔ پہلے تو دوستوں کا کہا مجھے چھوڑاؤ، نوکروں کا کہا چھوڑاؤ، اب نہیں نکلتا، اور پکڑ لو، پھر ٹخنوں تک اندر چلا گیا، اور پکڑ لو، پھر پیٹ تک اندر چلا گیا۔ اب اس نے بہت چیخیں ماری، مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے مال کو بھی زمین میں دھسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام پکے تھے نا، پکے تبلیغ والے جو انبیاء علیہم السلام، تو وہ تو انہوں نے کیا کیا، ہمارے جیسے کچے تبلیغ والے ہوتے نا، ہم کہہ دیتے کہ قارون کا بہت خزانہ ہے، اتنا خزانہ تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی کمروں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، چابیاں اتنی زیادہ تھی۔ ہم کہتے کہ ٹھیک ہے یہ تو چلو رکھو، امریکہ جماعت میں جائیں گے، پوری دنیا میں، اس زمانے میں تو خیر امریکہ نہیں تھا، لیکن مطلب جہاں جہاں تشکیلوں میں جانا ہوگا کام آئے گی، لیکن نہیں، مال سے کام نہیں بنتے، تبلیغ کا مالوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا سارا مال جمع کر کے لاؤ، اس کے سر پر رکھ دو، اب وہ زمین میں دھنستا چلا جائے۔ تو کامیابی مال سے نہیں ملتی، اگر مال سے کامیابی ملتی تو اتنا مال آج تک کسی نے جمع ہی نہیں کیا، وہ بھی کامیاب ہو جاتا۔ مال سے کامیابی نہیں ملتی۔ کل کو جو لوگ، جب وہ تیار ہو کر نکلتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسے خزانے ہوتے۔ تو پھر بعد میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے، شکر ہے ہمارے پاس نہیں تھے۔ یہ جب زمین میں دھستا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا بھائی ہماری توبہ، مال میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے، وہ فرعون اور قارون ناکام ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ شداد کے پاس نے جنت بنائی تھی، حامان بڑا وزیر تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا، اور فرعون اور نمرود یہ بڑے بادشاہ تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیابی کے سامان وہ نہیں تھے جو فرعون اور نمرود کے پاس تھے، کامیابی کے سامان وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کامیابی کے سامان وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے۔ ہر زمانے میں اللہ نے دکھایا کہ ایمان اور اعمال والوں کو کامیابی ملے گی۔ جو یہودی تھے وہ ان کے دشمن بن گئے عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کے گھر پر اس وقت آخری وقت کوئی پہرا دینے والا بھی نہیں، تو پھر انہوں نے سب نے ان کو گھیر لیا، صلیب تیار کی، ان کو ہم پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ اب ان کی کثرت ہے اور ان کے پاس ہر قسم کے سامان ہے، اور ان کے پاس سامان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایمان اور اعمال ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ جل شانہ نے ان کے گھر کی چھت کو پھاڑا
اور بغیر کسی سواری کے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ جب وہ وہاں آئے گھر میں تو انہوں نے ایک آدمی کو اندر بھیجا، اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ دیکھو باہر چاروں طرف سے محاصرہ ہے۔ اور وہ آدمی اندر جب گیا، اللہ نے اس کی شکل بدل کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی ان کو شک میں ڈالنے کے لیے۔ اس لیے وہ اندر ڈھونڈتا رہا، سارے کمروں میں ڈھونڈنے کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے ہی نہیں، میں نے بہت تلاشی لی، مخبر نے خبر ہمیں غلط دی ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیتے ہو، تم ہی عیسیٰ ہو، تمہاری شکل ہونٹ سب کچھ ہم رات کو بھی دیکھ لیں تو پہچان لیں گے۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دی۔ وہ شور مچاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں خوب جانتے ہیں، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ وہ تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ پھانسی پہ چڑھا سکے، ان کو تو بر رفعه اللہ الیہ، ان کو تو اللہ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب آخر زمانے میں نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں، اور وہاں پر آ کر پہلی نماز عشاء سے پہلے آئیں گے، عشاء کی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، پہلی نماز اس امت کے امتی کے پیچھے پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ تابعدار بن کر آیا ہوں۔ اس کے بعد تو نماز ہمیشہ وہ خود ہی پڑھائیں گے، ان کا درجہ تو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ والی شریعت پر، یہ دین اس وقت تک کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر آپ کے طریقے پر چلیں، آپ والی شریعت کو چلائیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ جل شانہ نے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ 600 سال بیچ میں، 650 سال کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ جہالت اپنی انتہا پر اور غفلت اپنی انتہا پر، اور توحید کا گھر، اللہ کا گھر، اسی میں 360 بت ہے، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ پہلے اللہ ایک قوم کے لیے ایک نبی بھیجتے تھے، پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا تھا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک قوم کے نبی، ایک علاقے والوں کے نبی، ایک بستی والوں کے نبی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی، 850 سال ان کی عمر تھی۔ نبیوں کی عمریں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی، ایک قوم کے نبی اور اتنی لمبی عمر۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی، ان کے چچا زاد تھے سمود، ان کے لیے صالح علیہ السلام وہ ان کے نبی۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ وہاں پر اردن کی بستیوں والوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ ایک ایک قوم کے لیے، ایک یونس علیہ السلام موصل بستی والوں کے نبی، اور قوم سبا یمن میں ایک قوم تھی، ان کے پاس اللہ نے 13 نبی بھیجے آگے پیچھے۔ ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک علاقے کے لیے ایک نبی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی۔ ان دونوں کے بیچ میں 1000 نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل بہت لمبا عرصہ چلے، جب صحیح چلتے تھے اللہ ان کو غلبہ دیتے تھے، پھر جب گناہوں میں پڑتے تھے پھر کسی کو اللہ ان پر مسلط، کبھی فرعون کو مسلط کیا، کبھی اور کسی بختنصر کو مسلط کیا، اور ان کو مسلط کر پھر کسی نبی کو بھیجتے تھے، پھر وہ ان کو نکالتے تھے، پھر اعمال پر آتے، پھر ان کو غلبہ دے دیتے۔ تو وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ پر پہنچ کر اللہ نے پچھلی ساری ترتیبیں بدل دیں۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت اور نبی بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ دنیا جہان والوں کو وہ ڈرانے والے بن کر جائیں۔ نبی بشیر اور نذیر بن کر آتے ہیں۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، عربوں کے لیے یا امریکہ والوں کے لیے یا ایشیا والوں یا افریقہ والوں کے لیے نہیں بھیجا، 6 بر اعظموں میں بسنے والے سارے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا،
اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔ قیامت کے دن تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کامیابی کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے طریقے پر چل کر کامیابی مل سکتی ہے، کسی اور چیز سے کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اصلی تورات ان کے پاس ہوتی، اور وہ ڈنڈا جس کو سمندر پہ مارا تھا تو 12 رستے بن گئے، اور پتھر پہ مارا تھا تو اس میں سے چشمے نکل آئے، وہ ڈنڈا بھی ان کے پاس ہوتا تو وہ ان کو میری اتباع کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی تھی۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اب صرف اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اس لیے معراج میں سارے نبیوں کی امامت کرائی، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، اماموں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب باقی سب کی نبوت منسوخ ہو گئی، اب تو قیامت تک کامیابی کے لیے آپ کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ نے پھر کامیابی کے سامان وہ تھے جو آپ لے کر آئے، آپ کے مقابلے میں جو سردار تھے ان کے پاس جو دنیا کے سامان تھے وہ کامیابی کی چیزیں نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على جبل من القريتين عظیم، یہ قرآن کسی مکے یا طائف کے سردار پہ اتر۔ قرآن تو بڑی زوردار چیز ہے۔ وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ عرب کے لوگ ہر زمانے میں اللہ وہ معجزہ اتارتے تھے کہ اس زمانے کے لوگ اس فن میں ماہر ہوں، تاکہ وہ عاجز ہو جائیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ خدائی طاقت کیسے ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، تو اللہ نے وہ معجزہ دیا تھا کہ جادوگروں نے بھی کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، یہ ہمارا جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ جادو نہیں ہے، یہ خدائی طاقت ہے۔ جادو کی چھڑی اور جادو کا سانپ کسی کو کھا نہیں سکتا، ان کے سامنے تو ایک لقمے میں سب کچھ کھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی بہت عروج پر تھی، اللہ نے ان کو وہ معجزہ دیا کہ وہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، اور چڑیا بنا کر مٹی سے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتی، مادر ذات نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، برس کی بیماری۔ تو طب یونانی والوں نے کہا کہ یہ انسانی طاقت نہیں ہے، یہ تو خدائی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ فصاحت و بلاغت میں بہت زور پر تھے۔ اب جب قرآن اترا تو وہ 7 کلام، اس زمانے میں 7 شاعروں کا کلام انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جب سورت نازل ہوئی وہاں پر لکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لگا دی، اور وہ سب اپنے اپنے اتار کر لے گئے۔ اس کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک آیت اس جیسی بنا کر دکھا دو، تم ساری دنیا کے شاعر جمع ہو جاؤ اور ساری دنیا کے عرب جمع ہو جاؤ، اس جیسی ایک آیت تو ہمیں بنا کر دکھا دو۔ اگر تم کہتے ہو کسی انسان کا کلام ہے تو اس کا کوئی مقابلہ تو کر کے دکھا دو۔ لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله، تم ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جاؤ، سارے فصیح و بلیغ لوگ جمع ہو جاؤ، اس جیسا کچھ بنا کے تو ہمیں دکھاؤ نا، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس پر وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر مکہ یا طائف کے سردار پہ اترتا تو ہم ایمان لے آتے، اس یتیم بچے کی بات دنیا میں کیسے چلے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی نعمت کس کو دینی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے جتنے آپ کے مقابلے میں جو آئے ان سب کو ناکام کر دیا، اور آپ کے دین کو دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچا دیا، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں ایک طرف ان کے پاس 1000 آدمیوں کا لشکر اور ہر قسم کا اسلحہ
وہ عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے تھے ناچنے گانے کے لیے کہ ہم جشن منائیں گے، اور شراب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس نیزے تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے پاس 313 آدمی ہیں، لاٹھی ڈنڈے بھی پورے نہیں ہیں، کوئی ہتھیار بھی 10 کی تعداد کو بھی نہیں پہنچتا۔ آج پتہ ہاں ان کے پاس ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، نمازیں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ آج پتہ چلے گا کہ نمازیں جیتتی ہیں یا تلواریں جیتتی ہیں۔ اسباب سے کامیابی ملتی ہے یا بغیر اسباب کے کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے جب بعض نے کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں، ہتھیار ہوتے تو لڑائی کا پتہ چلتا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر ہتھیار ہوتے تو ہماری مدد کا کیسے پتہ چلتا۔ اے مسلمانوں، تم یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے، مکے والے بھی یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے، یہ لڑائی تو اللہ لڑانا چاہتے تھے۔ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے تاریخ طے کی ہوتی تو یہ جنگ کبھی بھی نہ ہوتی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ جو طے کرتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے مرنا ہے دلیل مل کر مرے، اور جس نے زندہ رہنا ہے ایمان پر تو وہ دلیل مل کر پتہ چلے کہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی۔ تم جو 15 سال سے لوگوں کو کہتے ہو کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، تنے تنہا اس کا حکم چلتا ہے، آج بدر میں پتہ چلے گا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک ہم تم کو دیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ قافلہ، تجارتی قافلہ قریش کا جو ہے جس میں لڑنا نہ پڑے اور مال زیادہ ملے، تم تو چاہتے تھے کہ وہ مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، آج اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے انسانوں پر، اور باطل کی جڑوں کو آج کاٹ کر رکھ دے۔ باطل کی جڑوں کو آج ہم کاٹنا چاہتے تھے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا انسانوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو پھر کیسے کامیابیاں ملتی۔ چنانچہ 70 آدمی تو ان کے مارے، 70 سردار آپ نے رات کو ہی بتا دیا، رات کو ان کو صحابہ کو بتا دیا کہ یہاں کل ابو جہل قتل ہو، یہ اس جگہ پر، یہاں عتبہ، شیبہ، ولید، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ کافر سمجھتے تھے کہ ایک ایک ان میں سے پورے لشکر کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے سب کے سب آپ نے رات کو بتا دیا، دھاگے جتنا بھی فرق نہیں تھا، جہاں بتایا تھا وہیں مرے تھے، وہیں مرے تھے۔ 70 قید ہو گئے اور 70 مارے گئے۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ان قیدیوں میں تھے، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن کافر ان کو زبردستی لڑنے کے لیے لے آئے تھے۔ اب وہ بہت بڑے قد والے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ 12 میل دور ان کا مدینے سے باغ تھا، وہاں کھڑے ہو کر نوکر کو بلا لیتے، اتنی اونچی آواز ان کی بہت اونچی تھی۔ اب اتنے بڑے آدمی کو اب چھوٹے قد والا اگر پکڑ لے، ان کو ایک چھوٹے صحابی قید کر کے لا رہے تھے جیسے کوئی بچہ کسی اونٹ کو پکڑ کر لا رہا ہو، ایسا منظر تھا۔ اب ایک بہادر پہلوان کو کوئی پہلوان پکڑے تو وہ اس کو شرم نہیں آتی، کوئی اپنے سے چھوٹے والا پکڑ لے اس کو بڑی شرم آتی، اس لیے انہوں نے آتے ہی کہا اے محمد مجھے اس آدمی نے نہیں پکڑا، یہ تو میرا ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا، ایک میرے سے بھی لمبا ایک آدمی تھا تمہاری فوج میں، لیکن جنگ سے پہلے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جنگ کے بعد بھی، لڑائی کے بعد بھی وہ تم لوگوں میں نظر نہیں آ رہا، اس نے مجھے پکڑ کے اس کے حوالے کر دیا۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا قسم نہ کھاؤ، فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے تیری مدد کی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کو مارنا چاہتے تھے، وہ پہلے ہی اس کے سر الگ ہو جاتا، فرشتے ساتھ لڑنے کے لیے اللہ نے بھیج دی۔ فرشتے بدر میں اور لڑائیوں میں بھی فرشتے بھیجے لیکن ان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف اطمینان کے لیے آتے تھے۔ صرف بدر میں اللہ نے فرمایا فرشتوں کو فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، مارو یہاں کافروں، مارو ان کو، آج تمہیں لڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اب وہ فرشتے بدر میں حضرت عبداللہ ابن عباس
آخر عمر میں رو رو کے اللہ کے خوف سے نابینا، وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے اگر میری آنکھیں ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں بدر میں وہ جگہ دکھاتا جہاں فرشتے اتر کر ہماری مدد کے لیے آتے تھے۔ دو بھائی کافروں کی طرف سے آئے، چچا زاد بھائی ایک دوسرے کے، وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، صرف تماشا دیکھنے کے لیے، پہلی جنگ ہے ہم تماشا دیکھیں گے، مکے سے آئے تھے۔ وہ دونوں پہاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں جب لڑائی شروع ہوئی اوپر سے بادل آ رہے تھے، ان میں سے فرشتوں کے ہنہنانے کی آوازیں تھیں، اور ایک نے کہا کہ تیز چلو، فرشتے کی جو آواز تھی تو وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ایسی آواز، ڈر کے مارے یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک کو ہوش جب آیا تو جنگ ختم ہو گئی تھی، سب لوگ چلے گئے تھے، اور دوسرا تو خوف کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اچھا وہ آسمان سے فرشتے آئے تھے۔ مکہ میں جب خبر، وہ بھاگنے والے پہنچے تو ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تھا، وہ وہیں پر تھا۔ ہاں، حضرت عباس کی بیوی، وہاں ان کا غلام لوہار تھا، تلواریں بناتا تھا، وہ تلوار بنا رہا تھا، پاس ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھ دیہاتوں میں جیسے بیٹھ، تو ابو لہب بھی وہیں آ کر بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک بھاگنے والا آیا تو ابو لہب نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، بتاؤ سناؤ کیا ہوا۔ تو اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے، لڑائی تو لڑائی ہوتی ہے، یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی آسمانوں سے بھی کچھ ہوتا، ہم سے سب کچھ چھین کر اللہ نے ان کو دے دیا تھا۔ تو وہ جو حضرت عباس کے گھر والے تو سارے مسلمان ہو چکے تھے اندر سے، تو وہ ان کے حضرت عباس کے غلام نے کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے، آسمانوں سے جو اترے ہیں وہ فرشتے تھے۔ تو ابو لہب کو بڑا غصہ آیا کہ تجھے بڑا پتہ ہے وہ فرشتے تھے، اس نے اس کو مارنا شروع کیا۔ تو حضرت عباس کی بیوی ام الفضل نے اسے کہا کہ اس کا مالک جنگ پہ گیا ہوا ہے، اس لیے تم اسے اتنا اکیلا سمجھتے ہو۔ اس نے خیمے کی سوٹی اٹھا کر اس کو زور سے ماری، پھر غلام نے بھی پکڑ کر اس کو گرا لیا ابو لہب کو۔ یہ پہلا دن تھا حضور کے آنے کے بعد جب ایک مکے کے سردار کو ایک غلام نے نیچے اتار کر خوب مارا۔ یہ وہ بدر میں جو مدد اور نصرت اتری تھی اس کا اثر تھا۔ پھر وہاں سے ابو لہب اٹھا، کپڑے جھاڑ کر گھر میں گیا، اور پھر اس کو بعد اس گھر سے نکلنا اسے نصیب نہیں ہوا، چیچک کی بیماری سے وہیں مر گیا۔ اس کے بیٹے بھی قریب نہیں جاتے تھے، اتنا پھول گیا تھا۔ کافروں نے اس کو کہا کہ پوری دنیا میں بدنامی ہوگی، کچھ کرو۔ پھر انہوں نے گڑھا کھود کر اس کو ڈنڈوں کے ساتھ اندر ڈال دیا۔ ایمان نہیں لائیں گے تو حضرت بلال حبشی، رنگ کالا تھا، خاندان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتباع کرنے سے، ایمان اور اعمال سے آپ نے فرمایا فتح مکہ پہ بلال خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دو، تو وہ مکے کے سردار کہنے لگے اس سے پہلے ہم مر جاتے تو اچھا تھا۔ ایک غلام کو اتنی عزت دے دی، وہ تو عزت، اے بلال جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ ایمان اور اعمال پر یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا ابو لہب، لیکن ایمان اور اعمال نہیں ہے تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، بدر میں کامیابی کے سامان وہ تھے جو صحابہ کے پاس بدر میں تھے، کامیابی کے سامان وہ نہیں تھے جو ان کافروں کے پاس تھے۔ تلواریں تھیں، نیزے تھے، ہتھیار تھے، سامان تھے، ہر قسم کا اسلحہ تھا، ہر قسم کی چیزیں تھیں۔ ان کے پاس ایمان ہے، اعمال ہے۔ آج پتہ چلے گا کامیابی کس سے ملتی۔ یہ قیامت تک کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں جو مال آتا تھا وہ تقسیم کر دیتے، اور بہت روتے تھے، مال کے آنے پر بہت روتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بلایا، میں گیا، وہ چیخیں مار مار کر حضرت عمر اونچا اونچا رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، کوئی بڑی مصیبت کوئی آئی ہے۔ اندر جا کر دیکھا تو کہا، میں نے کہا اللہ آپ سے مصیبت کو دور کر دے۔ انہوں نے کہا اللہ دیکھو کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اور مال کے تھیلے بھرے ہوئے تھے، پیسوں کے تھیلے بھرے ہوئے تھے، کہ دیکھو خطاب کی اولاد اللہ کی نظروں میں اتنی بے قیمت ہو گئی کہ اتنا مال میرے زمانے میں آ گیا۔ مال آنے کو وہ مصیبت سمجھتے تھے، ہم اللہ کی نظروں میں بے قیمت ہو گئے کہ اتنا مال آ گیا۔
اگر یہ مال کوئی اچھی چیز ہوتا تو حضور کے زمانے میں آتا، ابو بکر کے زمانے میں آتا، نہیں آیا، میرے زمانے میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم بے قیمت ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بلوایا ایک اور موقع پر، چیخیں مار مار کے رو رہے تھے، میں اندر گیا تو سونا پڑا ہوا تھا، سونا ہی سونا، 90 لاکھ آ رہے ہیں، 90 لاکھ، لیکن وہ مال کے آنے کو ہمیشہ مصیبت سمجھتے، وہی لباس، وہی چیزیں، وہی ساری زندگی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا ہر جمعے کو مال غنیمت خالی کر دے، سب تقسیم کر دو، خود اپنا نام فقیروں میں۔ 2 چادریں ایک دفعہ پہنی تھی جمعے کے لیے، جب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے 2 چادریں پہنی ہیں، خطبہ کیسے دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا بیٹا جواب دے گا، کھڑے ہو جاؤ۔ اور بیٹے بڑے صحابی تھے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کھڑے ہو کے بتایا، اس نے کہا دوسری چادر میری ہے، میرے پاس پرانے کپڑے تھے، میں نے اپنا باپ سمجھ کے ان کے ادب کی وجہ سے دے دی، ایک چادر ان کی ہے ایک میری ہے، میں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا اب خطبہ دے دو، اب ہم سنیں گے۔ شہد تھوڑا سا لوگوں کو جمع کیا، کمال غنیمت میں شہد پڑا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے بیماری کے لیے، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو میں لے لوں۔ کہا آپ اجازت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان سے ایک دفعہ کہا کہ مجھے قرضے کی اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ان کا امیر المومنین بیت المال میں سے لے لو، قرض بعد میں دے دینا۔ ان کے پیٹ پہ مکہ مارا اور کہا میں مر گیا تو میری اولاد سے کون وہ پیسے وصول کرے، تیرے سے لوں گا تاکہ تو میری اولاد سے وصول تو کر سکے۔ وہی زندگی۔ تو اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک دفعہ کہا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جب مال آتا ہے آپ تقسیم کر دیتے ہو، اگر اچانک کوئی جنگ چھڑ گئی تو اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان نے تیری زبان پر یہ بات جاری کی ہے اور رحمان نے میرے دل میں اس کا جواب ڈالا ہے کہ ہم دشمن سے مقابلہ پیسوں سے، مال سے، اسلحے سے نہیں کرتے، ہم نے اس وقت کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، ہم تو دشمن سے مقابلہ زہد اور تقوی اللہ کی مدد کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ بیت المقدس میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر آخر میں غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا، کبھی یہ ہوتے تھے کبھی وہ۔ اب وہاں پر جب پہنچے اور پیدل چلنا تھا تو اس میں کیچڑ بھی آیا، کیچڑ لگا ہوا ہے، جوتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہاں جب پہنچے سارے لوگ کھڑے تھے انتظار میں، وہ پادری اور وہ سارے لوگ، تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے امیر وہاں پہلے سے موجود تھے، انہوں نے کہا احاکذا یا امیر المومنین، آپ نے ایسے اس حالت میں ان کے سامنے آنا تھا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا چپ کر جاؤ، ان کے دلوں میں جو ہماری عزت ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سجدے میں گر گئے ان کے سامنے پادری، یہ کہ اس آدمی کا مقابلہ اونٹ کے اوپر کون ہے کہ غلام پکڑ کے چلنے والے کہ امیر المومنین، ان کا ان کے کپڑوں میں پیبند کتنے ہیں، ان کا ان کو چابیاں دے دو، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا ہم تو ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایمان اور اعمال میں کامیابی ہے، اعمال میں کامیابی ہے اپنی نمازوں پر محنت کرنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، نمازوں سے اپنے مسئلے حل کروانا، زندگی کے سارے شعبوں میں سیکھ کر چلنا، علماء کرام سے پوچھ کر چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا، ساتھیوں کی اجتماعی زندگی میں صبر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہو اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بات تو پیش آئے گی، صبر کرنا۔ صحابہ فرماتے تھے انما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقۃ،
تو اجتماعی زندگی کی جو ناگواریاں ہیں وہ انفرادی زندگی کے مزوں سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایمان اور اعمال میں کامیابی ہے، پھر ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کی جو خاص چیز ہے، جو خاص امتیازی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے دعوت ملی ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام، حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے دنیا کی چیز نہیں چاہیے، لیکن میں نے جو جنگیں آپ کے خلاف لڑی، ساری زندگی مشورے آپ کے خلاف کیے، جتنی میٹنگ آپ کے خلاف، مشورے آپ کے خلاف کیے، سفر آپ کے خلاف کیے، آپ دعا کر دو وہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا اللہ، اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی ہیں اور جتنے مشورے میرے خلاف کیے ہیں اور جتنے سفر میرے خلاف کیے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیجئے، میں اس سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا بس اے اللہ کے رسول، اب تو اللہ کی قسم، جتنی جان اور مال دین کو مٹانے کے لیے لگائی تھی، اب اس سے دگنی جان اور مال اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگاؤں۔ 80 خاندانوں کو گھرانوں کو ساتھ لے کر گئے، ان میں سے صرف ایک عورت اور ایک مرد واپس آئے، اپنا سب کچھ لگا دیے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا۔ ہم ڈاکٹر نہیں، ہم انجینئر نہیں، یہ تو دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کے زندہ ہونے کے لیے اپنی جان مال کو بے قیمت سمجھنا، اپنی جان مال کو قربان کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں کے آنے کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن وہ نبیوں والی محنت وہ بند نہیں ہوئی۔ وہ محنت جو اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، جو ذمہ داری نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی تو پچھلی امتوں کے مسلمان شکایت کریں گے، اے اللہ ہم نے 800 سال آپ کی عبادت کی، 700 سال، 600 سال، یہ 40-50 سال والوں کو آپ نے ہم سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ ان کو فرمائیں گے میں نے ظلم کیا ہے، تو وہ بہت ڈر جائیں گے، کہیں گے نہیں اے اللہ آپ تو ظلم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں یہ کیوں آگے نکل گئے؟ تو اللہ فرمائیں گے ان کو ہم نے ذمہ داری بڑی دی تھی، اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہے، ان کو ہم نے کام بڑا ذمہ لگایا تھا، اس وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہے، میں جس پر چاہوں فضل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی اور ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ایک مزدور سے صبح سے ظہر تک خدمت کروائے اور 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دے، پھر دوسرے مزدور سے ظہر سے عصر تک کام کروائے، اس کو بھی 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دے، کہ یہ یہود و نصارہ کی قومیں تھیں، اتنا لمبا کام کرتی تھی اور 1 روپیہ مزدوری ملتی تھی، پھر تیسرے مزدور کو اس نے عصر سے مغرب تک لگایا اور ان کو پچھلوں سے دگنی اور اس سے بھی زیادہ مزدوری دے دی۔ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ 5:30 بجے آج کل عصر ہوتی ہے، 6:30 کے تھوڑی دیر 6:45 مغرب ہو جاتی ہے، یہ تھوڑا سا وقت اس امت کے لیے، اس امت کی عمریں تھوڑی، لیکن سب سے آخر میں دنیا میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، نبیوں کی گواہی قیامت کے دن یہ امت دے گی۔ ہاں صحیح حدیث میں آتا ہے نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے بے شک پہنچایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ان کی امت سے پوچھیں گے میرا پیغام تم تک پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل نہیں پہنچا تھا ورنہ ہم مان لیتے۔ پھر اللہ کہیں گے نوح علیہ السلام کو آپ کا گواہ کون ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے لیکن ظاہری تو پوچھیں تمہارے گواہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے، کہ بلاؤ امت محمدیہ کو، یہ امت گواہی دے گی اے اللہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام امت تک پہنچایا تھا۔ تو ان کی امت کہے گی کہ اے اللہ ہم تو نہیں مانتے، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو کیا پتا ہے، ہمارے زمانے میں یہ تھے ہی نہیں۔
اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں تو پتہ ہی، تم نے کیسے بتایا؟ تو یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایک صادق و مصدوق ہستی کو نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا تھا، وہ سچے، قرآن سچا، آپ سچے، آپ نے قرآن ان پر اتارا، اس میں نوح علیہ السلام کا سارا قصہ سنایا، نبیوں کے سارے قصے سنائے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ وہ آپ آنکھوں سے دیکھنے میں تو غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے بتانے میں، اللہ کے کلام میں تو غلطی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق فرمائیں گے، اس پر ان کی امت کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ تو یہ امت، اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، رب العالمین کے دربار میں، کسی مجسٹریٹ کے نہیں، رب العالمین کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی، اور سب سے پہلے اس امت کو جنت میں جانے کی اللہ جل شانہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اس لیے کہ اس ذمہ داری کی وجہ سے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے یہ وہ تمہاری امتیازی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں پچھلی امتوں سے اللہ نے فوقیت نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور آسان ہے اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام، تو اس سلیمان علیہ السلام نے جب مانگا تھا کہ حکومت مل جائے، ایک جملے میں دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب مانگا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دیں، نبوت، لمبی دعا مانگنی پڑی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اللہ جل شانہ نے احسانات جتلائے، وہاں کی طرح جلدی نہیں دی، یہاں پر فرمایا کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہاری موت کے سامان ہم نے حفاظت کی تھی، فلاں وقت بچایا تھا، جاؤ ایک احسان اور بھی کر دیا، تیرے بھائی کو بھی شریک کر۔ کہتے ہیں دنیا میں کسی نے کسی کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں مانگی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت دے دی، احسانات۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اللہ جس طاقت اور شان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان، طاقت اور کبریائی کے ساتھ ہیں۔ وہ نعوذ باللہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، وہ بڑی قدرت اور طاقت والے ہیں۔ ہمارے اندر کمی ہے، اگر ہم بھی آج بھی اپنی ذمہ داری پر آ جائیں تو اللہ کی مدد کے وعدے کبھی نہیں بدلے۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ سے زیادہ مدد کے وعدے فرمائے ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، جیسے نمک کی تاثیر نہیں بدلی اور دنیا کی ایک گل بنفشہ کے پودے کی تاثیر نہیں بدلی، تو رب العالمین کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، دین کی محنت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تو ساری دنیا میں جانا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو پہلے نمبر پر رکھیں گے، اس سے وقت بچے گا تو دنیا کے کاموں میں لگیں گے، اگر نہیں بچا کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں اگر دین کی محنت کرتے کرتے کسی دن فاقہ آ گیا تو ہمارے گھر کی مشابہت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہوگی۔ ان گھروں میں فاقے آتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھروں کے ساتھ ہو گئی، ان گھروں میں فاقے آتے تھے۔ اس لیے فاقہ کوئی بات، جب دین کی محنت سے وقت بچے گا تو دنیا کے تقاضوں میں بھی لگیں گے، نہیں بچے گا تو کوئی بات نہیں۔ صحابہ دنیا سے چلے گئے، ان کے ارمان بھی ان کے ساتھ ہی قبروں میں چلے گئے۔ یہ تو دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے صرف 2 منٹ بنتی، آخرت کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہے، وہاں کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہاں کی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں، وہاں پر رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، قرآن سنیں گے، اور وہاں پر وہ ساری اذا رأیت
ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جنت کی نعمتیں بیان کرتے 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 آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں کی تو بات ہی چھوڑ دو، وہاں تو بہت نعمتیں ہوں گی اور ایک ایک کو بڑی بادشاہت ملے گی، اور بڑی ان کو جو ہے بعضوں کو فرشتے شراب پلائیں گے اور بعضوں کو رب العالمین خود شراب پلائیں گے۔ تو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں یہ جان ملی ہے لگانے کے لیے، کھپانے کے لیے، جان لگانا کھپانا۔ آخرت میں پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ یہاں جتنا کر لیں گے وہاں اتنا بڑا درجہ ملے۔ ایک خواص والی جنت ہے، ایک عوام والی جنت ہے۔ خواص والی جنت عام جنتوں سے اتنی اچھی ہے جتنی عام جنت دنیا سے اچھی۔ وہاں ہر چیز سونے کی ہوتی ہے، وہاں ایک سونے کی ایک چاندی کی نہیں، وہاں سب کچھ سونے کا۔ عوام جنتی جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار، جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ ایک دن کتنا لمبا ہے اور جمعہ کتنے دن میں آئے گا۔ اور خواص جنتی ان کو روزانہ 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہو، روزانہ اللہ جل شانہ کی زیارت کریں گے۔ آخرت کی نعمتیں ہیں اور آخرت کی اصل زندگی ہے، وہاں کی اصل نعمتیں ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر چلیں، آخرت کو سامنے۔ یہاں ہم جتنی قربانی دیں گے، جتنا زور لگائیں گے، اتنی بڑی درجے کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا، تو اس لیے ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ پیسوں کو نہیں دیکھنا، اپنی جیب کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے تھے اللہ کی قسم آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جائے جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر، جتنا جیب کے پیسوں پر یقین ہے اس سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو۔ اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے، ہمیں دنیا کے سامانوں سے کچھ نہیں لینا۔ اے یورپ، امریکہ، چین، روس، جاپان والوں، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھوٹی کوڑی بھی ہم نہیں چاہتے، کیونکہ دیکھو دنیا میں جتنا ملے گا نا اتنا آخرت میں کم ہو جائے گا۔ المکثرون هم المقلون یوم القیامہ، یہاں زیادہ والے وہ وہاں تھوڑے والے ہوں گے، وہ تھوڑے والے ہوں گے، اس لیے کم مل جائے وہ ان کو، جو کم والے ہیں ان کو آخرت میں زیادہ ملے گا۔ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، یہاں تو 2 منٹ کے لیے ملا، 2 منٹ کے لیے اچھی گاڑی مل جائے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑی جنت مل جائے۔ اس لیے آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، تو پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور سالانہ 4 مہینے کون کون بھائی لگائے گا انشاءاللہ؟ سالانہ 4 مہینے۔ اب میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنے ساتھ والوں کو بھی ترغیب دینی ہے، جو بعض بھائی شب جمعہ کے لیے آتے ہیں، ڈرائیونگ کے بہت سارے ساتھی ہمارے ادھر قریب سوسائٹیوں کے، یعنی تو ان کو تیار کرنا، جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے 4 مہینے لگا لے، تھوڑی سی ترغیب دے کر ان سے بات کرنا، اور بھی اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرنے کے لیے جو جس سطح پر ہے اس کو اس سے آگے بڑھانا، دعوت دینا، دعوت دے کر ان کو جمعے کی رات ہے نا، جمعے کی رات سونے کی نہیں ہوتی۔ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ شب قدر زیادہ قیمتی ہے یا جمعے کی رات، بعضوں نے اس کو زیادہ افضل بتایا ہے، اتنی قیمتی رات ہے جمعے کی رات۔ تو اس لیے ہم رات سو کر نہیں بلکہ ملاقاتیں، ساتھیوں سے بات چیت ہو، پھر اس کے بعد جب سو جائیں تہجد میں ضرور اٹھ جائیں۔ رات کے وقت اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی شفا چاہنے والا، دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں، تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا، اور آنے والے جتنے بھائی